عزیز طلباء و طالبات آداب، ہم ایک ایسی نظم پیش کرنے جا رہے ہیں جو صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ حوصلے، امید، روشنی اور آگے بڑھنے کا پیغام ہے۔ دنیا میں ہر قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس کے نوجوان خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت کے ساتھ قدم بھی بڑھاتے ہیں۔ یہ نظم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر راستہ مشکل ہو، اگر سفر لمبا ہو، تب بھی ہمت، اتحاد اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ منزل ہمیشہ انہی کا استقبال کرتی ہے جو چلتے رہتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر ہیں بشر نواز، اور اس نظم کا عنوان ہے قدم بڑھاؤ دوستو۔ تو چلیے اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو، چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے، دیے جلاؤ راہ میں، وطن کا نو سنگھار ہے، نئی نئی بہار ہے۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ غار ہو، نہ لاؤ تم نگاہ میں، روش پرانی چھوڑ کے، قدم قدم سے جوڑ کے، چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، نئی نئی بہار ہے۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے، روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار کے، ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ پیارے بچوں، اس نظم نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ جب دل میں یقین ہو اور قدم میں طاقت، تو کوئی راستہ مشکل نہیں رہتا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنے وطن، اپنے مستقبل اور اپنے خوابوں کے لیے ہمیشہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور قدم بڑھاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے اس نظم سے متعلق کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کر ان کا جواب دیجیے گا۔ پہلا سوال ہے، منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال ہے، پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے سے کیا مراد ہے؟ ذرا سوچئے۔ تیسرا سوال ہے، وطن کی خاک کو گلستاں کیسے بنایا جائے گا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ تو آپ لوگ ان سوالوں کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیجئے گا۔ پیارے بچوں، اس نظم میں دو الفاظ روش اور قدم دو بار یعنی روش روش اور قدم قدم استعمال کیے گئے ہیں۔ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اکثر ایک لفظ کو دو بار استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی گفتگو میں بھی ضرور استعمال کرتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس نظم میں نو سنگھار کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں سجنے سنورنے کے نو انداز۔ اسی طرح سجنے سنورنے کے 16 انداز بھی ہیں، جنہیں 16 سنگھار کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ایک جیسی آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے سر، بر، نظر، خبر وغیرہ۔ آپ اس نظم کو دوبارہ سنیے یا اس کو پڑھیے اور اس میں سے قافیے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ یہ سبق آپ کو
ضرور پسند آیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے 2 پہیلی پیش کروں گا، آپ کو ان کا جواب بتانا ہے۔ وہ پہیلی یوں ہے: 3 رنگ ہیں اس کے اندر، 2 درجن ہے اس کی تان، جان فدا ہے اس کے اوپر، بس یہ ہے میری پہچان۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ چلیے دوسری پہیلی پیش کرتا ہوں۔ پڑے سانس لینے میں ان کی ضرورت، کڑی دھوپ میں دیں مسافر کو راحت، انہی سے تو ملتے ہیں پھل موسموں کے، یہ کم ہی بچے ہیں کرو سب حفاظت۔ یہ پہیلی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، یہ دونوں پہیلیاں ضرور پسند آئی ہوں گی۔ آپ ان کا سوچ کر جواب بتائیے گا۔ شکریہ۔ آداب۔